ماں ہی دعا کرتی ہے۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے۔ ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا، حدیث میں آتا ہے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ تو ماں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں۔ اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متقیا، قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور۔ حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، وجلس وکان متقیا، آگے ہو گئے، اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو 1000 سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 4 اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، حالانکہ حکم ہے سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے، بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں، بعض اوقات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا، اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملیں کہ نہ ملیں؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمایا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی
परवरिश के लिए उसने मेहनतें बली की और उनको हराम का लुकमा नहीं खिलाया, फरमाया क़यामत के दिन उसको भी जन्नत में जाने से कोई शय रुकावट नहीं पैदा कर सकती। और तीसरा हुजूर ने फरमाया वो शख्स के जो अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करे और उसके वालदैन उस पे खुश हों, उस पे राजी हो जाएं। और चौथा वो शख्स कि जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलटना उसके लिए इतना मुश्किल था, जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता, वो गुनाहों की दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। तो ये फरमाया ये 4 शख्स ऐसे हैं, उमर अगर इस बात का डर ना हो कि लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो इन 4 अशखास के बारे में शहादत दे दो कि ये दुनिया पे चलते फिरते जन्नती। तो माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप को राजी रखने वाला यकीनन अल्लाह की नेमतों का हकदार है। वो बदबख्त हैं बेटे जो माँ बाप को राजी नहीं रखते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इज़्ने जहाद तलब किया। हुजूर मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज की हाँ हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। माँ बाप को बिलकता हुआ छोड़ जाए और आप जहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक, न अबलाई मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है? लेकिन हजरते वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करन की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा बंदा नवाज जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है? कहा हाँ मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत वैसे करनी नहीं आए लेकिन खैरुत ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे हैं। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए ओवैस बिन आमिर को मिले और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो मां बाप की खिदमत करता है इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालदैन के लिए दुआ करे, वालदैन जिंदा हो तब भी, वालदैन फौत हो गए हों तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना मां बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालदैन के लिए दुआ नहीं करता अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा व li उम्मी व लिमन इस्तग़फ़र लहुमा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और क़यामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मां से बड़ी हमदर्दी है? कहा उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा हुआ है अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूं। तो वालिदैन के लिए दुआ करना अल्लाह की रहमत को दावत देना है। तो फरमाया कि जाओ ओवैस बिन आमिर को जाना और जाके उसको मेरी उम्मत के लिए दुआ का कहना। हजरत सैयदना उमर फारूक हजरत अली मुर्तजा गए, जाके ढूंढा, तलाश किया, ओवैस बिन आमिर मिले, हुजूर का सलाम कहा, बस फूट फूट के रोने लगे। कहा बताओ मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था? हुजूर मेरा जब तज़किरा करते थे कैसे करते थे? ये दर्द देखा तो बोले कि क्या आप इतनी मोहब्बत रखती हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आए हुजूर को? इतना जो प्यार रखते हैं तो ज़ियारत करने क्यों नहीं आए? तो हजरत उवैस करनी ने बात के रुख को बदला, कहा तुमने मेरे रसूल को देखा? तुम
تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا پھر، میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں۔ کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں؟ ساری رات کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہیں، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا، انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں لیکن 2 قول فرماتے ہیں۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے، ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے، تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بول و براز چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے
کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے عف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے کے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے، بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں، ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو، لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عزت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ۔ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے، تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے، جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے، جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا۔ انسان ماں باپ کے حق دے ہی نہیں سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اس کو امام حقی نے لکھا ہے، اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے۔ آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی۔ احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا۔ تو ساری خدمت میں نے خود کی، جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا، جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا۔ جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے، اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے،
تو کیا میں نے اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا، تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے۔ تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا، بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے، ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے۔ خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی۔ فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے، گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں۔ ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو۔ ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوع کرتا ہے مساقہ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دے۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو۔ یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی۔ کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ کہا اس لہجے کو جان گیا، اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی، تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی، اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں۔ الصلاۃ، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق الاستغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے، مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے، والدین ناراض تھے، موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ، ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ، ماں اگر فوت ہوئی ہے تو باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، باپ خوش ہوگا۔ دوسرا کثرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار، والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے۔ جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔
دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حدیث میں آتے ہیں۔ تیسرا حق بر الاصدقاء، ماں کی سہیلیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور باپ کے دوستوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے، مسجد سے کوئی وعدہ تھا، مدرسے سے وعدہ تھا، کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا، کسی غریب سے اعانت کا وعدہ تھا، یا ان کا معمول تھا اعانت کرنے کا، تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے، ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا۔ صاحبو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور جن کے والدین کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی نے اس کو الحابل الفتاوی میں لکھا ہے، امام حیثمی نے بھی اس کو کنز الاموال میں لکھا ہے۔ ایک دن حضور نماز عشاء پڑھانے آئے، نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تا حد نظر صحابہ تھے، حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں چھلکنے لگی۔ پھر حضور نے روتے روتے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا، آج سر پہ عزتوں کے سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، میری غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی، میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے، والدہ اس وقت انتقال کر گئی جب عمر 6 سال تھی۔ ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، مدینہ المنورہ سے واپسی ہے، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور حضور، 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے، 2 اونٹ ہیں۔ حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا، جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو بلایا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ام ایمن، میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بیوہ ماں نے جب اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے، کہا، بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکری باک، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وہ ولد تو تہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ حضور علیہ السلام اپنی ماں کے جسد پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی، اوپر مٹی انڈھیل دی، آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے، ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے، کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا، جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے، لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا، تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے، اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا، اور 8 سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے، جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا، اور ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہوگی، وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا۔ پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی، عام الحزن کا غم بھی کاٹا، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا،
मक्के के बाजारों में उजरियां भी डाली जाती रहीं, खुदे हुए गढ़ों का सामना भी किया, बिछे हुए कांटों से भी गुजरना पड़ा। लेकिन आज वो वक्त है कि अल्लाह ने हुक्म सादर कर दिया, पत्थर मारने वाले सुन लें, कांटे बिछाने वाले सुन लें, राह में गड्ढे खोदने वाले सुन लें, मेरे नबी की आवाज से अब तो आवाज भी ऊंची ना होने पाए। उम्र का सरमाया जाया कर दूंगा, तुम्हारे नामा अमाल में एक नेकी भी नहीं रहेगी। अगर नबी से मिलना चाहते हो डायरेक्ट ना आ जाओ, पहले घर जाओ, फिर कोई चीज लो, फिर बाजार जाओ, कोई फकीर ढूंढो, उसको सदका करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले किस चौखट पे आ रहे हैं। अदब के ज़ाब्ते सिखाए, खबरदार नबी के दरवाजे पे ऊंची आवाजें ना लगाना, बल्कि नबी की चौखट पे आके बैठ जाओ। नबी अपनी मर्जी से आए तो अपने दिल की हाजत कह लो। कुरान उतर चुका है, अदब की आयतें नाज़िल हो चुकी हैं। आका करीम घर से निकले, सहाबा अदब से खड़े हो गए। हुजूर की नजर पीछे पलट के 6 साल की उम्र में अबवा की रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी, और फिर आका ने रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शाब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पे पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहाँ है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सेने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास मैं हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मिठास होती है, मैं कहता हूं सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी मोहब्बत माँ के लहजे में है। जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिट्ठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो माँ के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। माओ के बेअदब हाथ जोड़ के माओ से माफी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत जवाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचानें और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा? माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।